بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام الكرام باب الحكمة ناطق الحجة على في شانه والتعظيم يوم الأفضل من عبادة الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناك السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللهم صل على ایام رضا کی آخری بات میں آپ حضرات مصروف ہیں، شہزادی پروگرام کو غصہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، ایوب جان فلک پر محرم کا چاند نمودار ہونے سے اب تک مسلسل اس پرآشوب دور میں بھی آپ حضرات نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی اور جو ممکن ہو سکا یہ حقیقت زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اب کے گریا تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو رسماً ہم کہتے ہیں کہ ہم دل کھول کے آنسو نہیں بہاتے ہیں، اور ہر سال یہ جملہ کہنا کہ ہم شرمندہ ہیں، جیسا حق تھا ویسا نہیں ہو پائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق قیامت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر حق ادا ہونے کے امکانات ہوتے تو ادا کا کیف ختم ہو جاتا۔ ہر سال ایام اضحیٰ کا آنا اور وہی جذبہ حسینی عزاداروں کے قلوب میں بیدار رہنا اس بات کی علامت ہے کہ انسانوں کو بچپنے کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد بڑھاپے کی منزل سے گزرنا ہوتا ہے۔ غم حسین قلبی جوان تھا، میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے اس کے پس منظر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں، اور یہ بات میں مستقل کہتا ہوں اور آپ حضرات بہرحال آشنا ہیں۔ پہلی منزل میں ابتداء میں یہ بات عرض کروں، علماء تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، میں کبھی علماء کے لیے تو جسارت بھی نہیں کر سکتا، مگر میں کبھی بزرگوں کے لیے بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں اپنے جوان دوستوں اور بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، میرے بزرگ اس سے کہیں بہتر جانتے ہیں۔ مجلس جب بھی ہم برپا کرتے ہیں اور ایک مجلس کے بعد اعلان ہوا کہ صاحب یہاں سے آپ حضرات ہمارے گھر تشریف لے جائیں، وہاں سے آپ ہمارے گھر تشریف لے جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم شام کو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب آج 10 مجلسوں میں گئے، آج 12 مجلسوں میں گئے اور آج ہم نے 8 مجلسیں کی۔ میں ایام اضحیٰ کی اس آخری رات میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، جبکہ مسلسل جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا 2.25 مہینے میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہا کہ اپنی زندگی کے کروڑویں حصے بھر بھی
ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہ آئے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ہماری زندگی کے کروڑویں حصے بھر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہ آئے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم مٹ گئے ہوتے۔ ہماری بقا ہے ان مجلسوں سے، ہماری پہچان ہے ان مجلسوں سے۔ دیکھیے یہاں مائک لگا ہے، آپ تو سامنے بیٹھے ہیں، جہاں آواز جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کانوں تک آواز جا رہی ہے تو یہی اس نے فوراً پلٹ کے کہا ہوگا شیعہ مجلس کر رہے ہیں۔ مجلس ہماری پہچان ہے، اس سے ہم باقی ہیں۔ دوسری چیز، کبھی ہم یہ نہ کہیں کہ یہ حسینی مکتب ہے۔ اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بہت عظیم مکتب ہے۔ مکتب کیا ہوتا ہے؟ مکتب کیا ہے؟ یہ مجلس سید الشہداء اوپن یونیورسٹی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مکتب نہ کہیے گا، مکاتب میں جا کے انسان الف ب سیکھتا ہے، مجلس حسین میں تفسیر کا علم قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ ہے اوپن یونیورسٹی۔ ایک بات عرض کروں گا، دیکھیے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، علماء تشریف فرما ہے، مولانا رفاقت صاحب مدرس بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، عالم دین اور ٹیچر۔ دیکھیے ایک سسٹم بنایا ہے، قانون ہے، ایک سسٹم ہے دنیا کا۔ ایک بچہ 9-10 سال کا 5th کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور ایک دن وہ اٹھنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہنے لگا بس طبیعت بھر گئی 5th میں پڑھتے پڑھتے، آپ کو میں نے عزم کر لیا کیا تھا آج جا رہا ہوں یونیورسٹی ایڈمیشن لینے۔ آج یہ بتائیے، یہ ہمارا پڑھا لکھا مجمع بتائے کیا اس بچے کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک جو معیار مقرر کیا گیا کہ اس کے بعد آپ یونیورسٹی آ سکتے ہیں، تو وہاں بھی آپ سے 2 کوشچن کیے جاتے ہیں۔ میں نے مجلس حسین کو اوپن یونیورسٹی کہا ہے، اور دنیا کی یونیورسٹیز میں اور اس اوپن یونیورسٹی میں فرق بتا رہا ہوں۔ آپ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ سے 2 کوشچن ہوتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کتنا پڑھے ہیں، پھر دوسرا کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کتنے پڑھے ہیں آپ میرے ساتھ 10th کر کے آئے، نہیں ہوگا۔ پہلا کوشچن کتنا پڑھ کے آئے، کیا ہے کوالیفیکیشن۔ دوسرا کوشچن پڑھنا کیا چاہتے ہیں، بی اے کرنا ہے، بی کام کرنا ہے، بی ایس سی کرنا ہے۔ جو آپ آپشن دیں گے اسی اعتبار سے ایڈمیشن آپ کا ہوگا۔ تو پہلا سوال کتنا پڑھ کے آئے، دوسرا سوال کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی یونیورسٹی کا اصول ہے، لیکن مجلس سید الشہداء وہ اوپن یونیورسٹی ہے، اس میں آنے والے سے کبھی سوال نہیں ہوا کتنا پڑھ کے آئے ہو، کبھی سوال نہیں ہوا کتنا پڑھ کے آئے ہو، اور کبھی یہ بھی امتیاز نہیں رکھا گیا کہ صاحب وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں، وہ ممبر کے آگے بیٹھیں گے، وہ نہیں پڑھنا جانتا ہے تو پیچھے بیٹھے گا۔ یہ آپ کا بات پہنچ رہی ہے، یہ فرق ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم، جن کے
پھر کہتا بیٹھ جاؤ، جب وہ کہے گا سیٹ تب بیٹھتے ہیں آپ۔ یہاں وہ بیٹھا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب بیٹھوں کہ نہیں، کہا وہ تیرا چمبر ہے یا فرش عطا ہوتا ہے۔ یہاں نہیں سوال ہوتا کتنا پڑھے ہو، کتنی تعلیم ہے، جو جیسے ترتیب سے آیا بیٹھتا چلا گیا۔ میں کیا کر رہا ہوں، بس یہاں ایک سوال ہوتا ہے آنے والے سے، اے آنے والے بتا تو حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ تو حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ اگر حسینی ہو تو آ جاؤ، اور یزیدی ہو تو مجھے معلوم تھا آپ یہی کہیں گے کہ چلے جاؤ، نہیں، یہی تو کمال ہے اس فرش عطا کا۔ حسینی ہو تو آ جاؤ، یزیدی ہو تب بھی ہم جانے کو نہیں کہیں گے، حر بن جاؤ، چلے آؤ۔ ہم تب بھی آپ سے جانے کو نہیں کہیں گے۔ فرش عطا تو کردار بنانے کے لیے ہے۔ یہ مجلس سید الشہداء گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ آئیے تو آپ قریب بیٹھیے تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ شہزادی زینب نے کتنی بڑی عطا ہم کو ہمارے اوپر کی ہے، کتنا بڑا کرم کیا۔ یہ دو باتیں تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ قرآن کریم وہ اللہ کا مقدس اور بابرکت کلام، جس کا ایک ایک فقرہ صبح قیامت تک کے لیے تمام مسلمانان عالم کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ وہ زندہ جاوید معجزہ جو صدیوں بعد بھی آج ہم سب کے پاس محفوظ ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کریم کا 76واں سورہ، جسے سورہ دہر، سورہ انسان اور سورہ حلقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سورہ بہرحال اہل بیت کے چاہنے والوں کو ضرور یاد ہوگا۔ ہم اپنی زبان میں کہیں تو یوں کہتے روٹیوں والا سورہ۔ اس گھرانے سے روٹیاں گئیں اور سورہ آیا۔ تیسری آیت ہے، بشریت کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ نے اس آیت میں حل کیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تم اس سلسلہ ہدایت کو اپنا کر شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور چاہے اس سلسلہ ہدایت کا انکار کر کے کفران نعمت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ہماری اولاد کی تخلیق جن عناصر پر ہے اس میں تضاد ہے، اختلاف ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اسے عناصر اربعہ کہا جاتا ہے۔ لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، گھڑی گھڑی ہم سے اس بات کا امکان تھا اور امکان ہے کہ ہم راہ مستقیم سے ہٹ جائیں، ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں، ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، ہم سے خطا ہو جائے۔ لہذا جس کریم پروردگار نے ہمیں متضاد چیزوں سے خلق کیا تھا، اس نے یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں چھوڑی کہ تم ہدایت کا انتظام خود کر لو۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کروں۔ اب یوں تو بہت سارے صفات ہیں، مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک عظیم صفت جو اللہ نے اپنے ہادیان پر حق عطا کی ہے، وہ صفت ہے عصمت۔
اور اسی پر ہماری گفتگو. یوں تو عالم ہونا، شجاع ہونا، یہ ساری خصوصیات ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے. لیکن اللہ نے جب تک تاج عصمت نہیں عطا کر لیا کسی کو منصب نہیں دیا. معصوم اس لیے بنایا کہ معصوم کے لیے خطا کا گمان کرنا بھی کفر ہے. اس سے خطا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی. معصوم کو ہادی بنایا. اور خدا کی قسم اگر عصمت سمجھ میں آ جائے تو دین بہت آسان ہو جائے، مذہب بہت آسان ہو جائے. ساری پرابلم جو مسلمانوں کے بیچ ہے وہ اسی چیز کی ہے. عصمت نہیں سمجھے مسلمان. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. زمینی فضیلتوں کی انتہا کو تقویٰ کہتے ہیں اور آسمانی فضیلتوں کی ابتدا کو عصمت کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ پہلے انسان، پھر مسلمان، پھر مومن، پھر متقی. اللہ آپ کو متقی دیکھنا چاہتا ہے تو زمینی فضیلتوں کی انتہا کو کہتے ہیں تقویٰ اور آسمانی فضیلتوں کی ابتدا کو کہتے ہیں عصمت. متوجہ ہیں آپ؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے داڑھی بڑھا لی اور گھر کے اندر بیٹھ گئے، باہر ہی نہیں نکلے. آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ تو کہیں گے بابا بن گئے، آپ کو متقی کوئی نہیں کہے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر بات آپ تک پہنچی تو انشاءاللہ بہت محسوس. آپ کو کوئی متقی نہیں کہے گا. آپ نے پھٹا لباس پہنا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگے، لوگ پاگل تو کہہ دیں گے، متقی نہیں کہے گا کوئی. تقوی کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، مجلسوں میں شرکت کریں، غریبوں کی مدد کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، یتیم کے سر پہ محبت سے دست شفقت پھیریں. بات پہنچی؟ تقوی کا اظہار ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے. تقوی ظاہر ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے. آپ گھر میں بیٹھے رہیں، نماز ایک وقت کی بھی نہ پڑھیں اور دل میں تمنا رہے کہ لوگ ہم کو متقی کہیں تو نہیں کہیں گے. آپ پانچوں وقت نماز پڑھیں تب زمانہ کہے گا بڑا متقی انسان ہے. رمضان کے روزے رکھیں تب کہے جائیں گے کہ آپ متقی ہیں. غریبوں کی مدد کریں تب لوگ کہیں گے صاحب فلاں کی بات کریں، ارے بڑے متقی انسان ہیں. تو تقوی کا اظہار ہے اعضاء و جوارح سے. عصمت اعضاء و جوارح سے ظاہر نہیں ہوتی، عصمت کا تعلق روح سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے آپ کو متقی کہلانے کا پاور تو دیا ہے، معصوم کہلانے کا پاور نہیں دیا. کیونکہ عصمت یہ نہیں کہ بہت نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، جا کے 1 بجے رات میں نماز شب جناتوں والی مسجد میں پڑھ رہے ہیں جہاں دن میں لوگ جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. وہاں آپ نے نماز شب ادا کی اور لوگ کہہ رہے ہیں ارے صاحب وہ بہت بڑے معصوم ہیں. اگلا کہے گا پاگل ہو گئے کیا؟ معصوم دنیا کی دی ہوئی صفت نہیں، اللہ کی دی ہوئی صفت، اور اس صفت کا تعلق ہے روح سے. تقوی کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے. جو چیز اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتی ہے وہ روح کی محتاج ہوتی ہے، لیکن جو چیز روح میں ہوتی ہے وہ اعضاء و جوارح کی محتاج نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ تک بات پہنچ نہیں رہی ہے یا آپ متوجہ نہیں ہے.
روح نکل گئی، ہاتھ کام نہیں کرے گا، ہے تو بول رہا ہوں، روح نکل گئی، زبان ہے اب نہیں بول سکتا، آپ کو دیکھ رہا ہوں، روح نکل گئی اب دیکھ نہیں سکتا، تیز چل رہا تھا، روح نکل گئی اب ایک قدم نہیں چل سکتا، جہاں روح نکلی آزاد جوارے بیکار، تو جو چیز آزاد جوارے سے تعلق رکھتی ہے وہ روح کی محتاج تو ہوتی ہے، لیکن جو چیز روح میں ہوتی ہے وہ آزاد جوارے کی محتاج نہیں۔ جملات کی نظر کر رہا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا حافظ قرآن اگر روح نکل جائے تو ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کے آزاد جوارے میں قرآن ہے، جس کی روح میں قرآن ہے، سروتن میں جدائی کے بعد نہیں ہوگا۔ یہ ہے عصمت کا کمال، عصمت سمجھ میں آ جائے، دین آسان۔ بڑی عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے واقعات سب آپ سنے ہوئے ہیں، جناب مریم کی ماں نے، اور شاید اس مجلس میں یہ میسج سب سے بڑا میسج جو اس حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جناب مریم کی ماں نے منت مانی کہ اللہ اولاد دے دے تو میں اس اولاد کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ہے، اچھا جب انہوں نے منت مانی ہوگی تو دل میں تو یہ رہا ہوگا کہ بیٹا ہو جائے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ شاید اس تقریر کا سب سے بڑا میسج ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں اپنی عمر تک ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اب بزرگ ہمارے تائید کریں گے کیونکہ بزرگوں ہی سے ہم کو سب کچھ ملا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی شادی ہوئی بیٹے اور سال بھر گزرا، اب وہ جو دادا دادی ہیں وہ کہتے ہیں بس اب تو سارے ارمان پورے ہو گئے بھائی، اللہ پوتے کا منہ دکھا دے۔ خدا کی قسم ہم نے کسی ماں کسی باپ سے یہ کبھی سنا ہی نہیں کہ اللہ پوتی کا منہ دکھا دے۔ دیکھیے بہت اچھی بات عرض کر رہا ہوں میں، میرے بزرگ بتائیں، دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں شاید اس تقریر کا سب سے بڑا میسج آپ کو دے رہا ہوں۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ارے خوب جی لیے صاحب، اب ہمیں تمنا بالکل نہیں کہ اللہ پوتے کا منہ دکھا دے۔ اور کر رہے ہیں کیا کہنا، اب وہ آئیں بہن اب کیا کریں، اب تو چلا بھی نہیں جاتا ہے، سانس بھولنے لگی ہے، پر اللہ سے اتنی دعا اللہ اتنی زندگی اور دیتے کہ پوتے کا منہ دیکھ لیں۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہو کہ پوتی کا منہ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ جناب مریم کی ماں نے دعا مانگی اللہ اولاد دے تو ہم اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں۔ ہو گئی بیٹی، آگے ہمیں سیکٹر ہو گئی بیٹی، اب بولو دل میں رہا ہو کہ بیٹا ہو تبھی تو وقف کروں گی۔ ہو گئی بیٹی، اب بس و پیش میں ہے، بیٹی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ کی آواز آئی، جاؤ اسی بیٹی کو میرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، شرط یہ ہے کہ صاحب کردار ہو۔
کیا وقت لے کے چلی، پہنچی وہاں تو اس عبادت خانے میں بڑے بڑے عابد تھے. سب نے کہا بھائی ہمیں دے دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گے. اب بیٹی ہے، پرورش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آمدہ، کیا کریں؟ قرآن ڈالو. قرآن ڈالا، جناب زکریا کے نام قرآن نکلا. علماء نے لکھا اس لیے نکلا کہ مریم تھی معصومہ، وہاں عابد تو بڑے بڑے تھے لیکن معصوم کوئی نہیں تھا زکریا کے علاوہ. لہذا زکریا کے حوالے مریم کو کیا گیا کہ تم پرورش کرو. عیسیٰ کی ماں مریم کی ولادت، مریم کی پرورش کے وقت اللہ نے دنیا کو ایک کلیہ بتایا، معصوم کو غیر معصوم نہیں پال سکتا. یہ آگے بھی کچھ کہنا پڑے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. کلیہ بتا دیا اللہ نے، معصوم کو معصوم ہی پال سکتا ہے، غیر معصوم نہیں. چاہیے تم ایمان ابو طالب میں الجھے ہو، تم کو اس کی نظر دے. سرکار ابو طالب. اچھا دیکھیے علماء بیٹھے، ایک بات عرض کروں، بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اصلاح تو ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ ہمت مل جاتی ہے. قرآن مجید میں کچھ القاب ختمی مرتبت کے ہیں، کچھ صفتیں بیان کی گئی ہیں، جہاں ان کو نام دیے گئے طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل. اسی میں ایک صفت بیان کی گئی بشیر. بشیر بشارت دینے والا. ینگ کے لیے، بچوں کے لیے بشارت مینز فیوچر کی خبر، مستقبل سے آگاہ کرنا، بھوشواڑی. بشیر آگاہ کرے آپ کو مستقبل سے، فیوچر کی خبر دینا. یہ صفت نبی کی ہے، معصوم کی. ہماری آپ کی وہ آتے نہیں ہیں، ہاتھ دکھوا لو اور نکالا، اس کے بعد کا وہ یہ ہے اور آپ کا وہ 15 دن بعد یہ ہو جائے گا، 20 دن بعد یہ ہو جائے گا. اس میں کوئی 5% لوگ بھروسہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن 95% یہی کہہ کے واپس کر دیتے ہیں کہ ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں ہے. لیکن نبی اور معصوم جو خبر دے گا وہ 110% ہونا ہے. اس میں شک کیا تو پھر گئے کام سے. اور قرآن نے بشیر کہا اب ہونا ہی ہے، اور جب ہو جائے تو پھر یقین اور بڑھ جائے گا کہ یہ نبی یا معصوم ہے. متوجہ ہیں آپ؟ بشیر مستقبل کی خبر دینے والا، یہ ہوگا. بھئی ابھی میں کہہ دوں کہ صبح یہ ہوگا، آپ ابھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، اور جب ہو جائے گا یار مولانا بات تو صحیح کہہ کے گئے تھے. ارے
कुछ लोग उठेंगे कहेंगे अरे वो तो निकल गई थी उसे हो गया भाई, लेकिन कुछ लोग ईमान ले आएंगे। लेकिन जब बार बार मैं कहूं, बार बार हो जाए, तब तो बचत का कोई रास्ता नहीं है भाई, मानना ही पड़ेगा। खत्मी मर्तबत का 11 या 12 साल का सीन है। सरकार अबू तालिब के घर में परवरिश पा रहे हैं। जनाब अबू तालिब के घर में शहर में एक बाग है खजूर का। हर रोज सुबह जनाब फातिमा बिनते असद उठती हैं और उठने के बाद ताजा खजूरें जाके, जो आला किस्म की खजूरें हैं, वो चुन के एक तश्त में रख देती हैं। फिर मोहम्मद अरबी सैर होके वो खाते। एक दिन इत्तेफाक से उमूर खानादारी में मसरूफ रहने के सबब शहजादी फातिमा बिनते असद खजूर इकट्ठा न कर पाई और मक्के के बच्चे दीवारें ठान ठान के आए, सारी खजूरें खा गए। समझे आप? अबू तालिब के सदक़े में जिनके बच्चे पल रहे थे, अब जब वो बाग में गई, देखा तो एक खजूर भी नहीं। दरख्त में देखा हो, दरख्तों में खजूर नहीं पकी। अब तो परेशान किए। अबू तालिब आएंगे तो क्या कहूंगी, घर से बाहर गए हुए। ये सोच ही रही थी कि एक मर्तबे देखा कि मोहम्मद अरबी उठे, बचपना है, और जाने के बाद एक दरख्त के पास खड़े होके कहा, लाओ मेरी अमानत मुझे दे। जैसे ये जुमला कहा, ताजा खजूरें निकली, पकी। दरख्त इतना झुका कि हाथ से तोड़ तोड़ के खाया। अब तो हैरत की इंतहा। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, जो बशारत दे, बशारत देना नबी की सिफत है। अब ये जब मंजर देखा तो अब बेचैनी बढ़ी, कब अबू तालिब आए और कब मैं सारा मंजर बयान करूं उनके सामने। क्या आज ऐसा हुआ। इज़्तिराब की कैफियत। सरकार अबू तालिब तशरीफ लाए, तेजी से आगे बढ़ी। कहा सुनते हैं, आज मैंने ये मंजर देखा, बच्चे खजूरें ले गए। फिर मोहम्मद गए, दरख्त के पास जाके कहा मेरी अमानत ला। एक भी खजूर नहीं थी, ताजा खजूर निकली, पकी तरह झुका, उन्होंने हाथ से तोड़ा, खाया। मैंने ये मंजर देखा। मुस्कुरा के कहा, परेशान न हो, ये कोई आम बच्चा नहीं, नबी है। शायद आपने महफूज नहीं रखा। जो बशारत दे, ये नबी की सिफत है, बशारत देना। ये नबी है और 30 साल बाद तुम्हारे बदन से बच्चा पैदा होगा जो इसका वसी होगा। अगर मोहम्मद नबी नहीं बने तो बशारत झूठी, अली नहीं पैदा हुए तो बशारत झूठी। अरे तुम ईमान के चक्कर में पड़े हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ नबूवत के दर्जे में रखूं या इमामत के। मासूम को अगर पहचान ले तो दीन को पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं। सारा झगड़ा इसी बात का। अब इमाम से सवाल करें कि साहब हमारे दरमियान और जो हमारे दूसरे मुसलमान भाई हैं उनके दरमियान क्या इख्तिलाफ है, कोई बता पाएगा? एक ही बात साहब कहेंगे कि तो आप देखिए झगड़ा इस बात का है कि हम हजरत अली को रसूल के बाद पहला मानते हैं और हमारे दूसरे भाई जो है वो चौथा मानते। ये झगड़ा ही नहीं है। अली के साथ पे कौन सा फर्क पड़ा जा रहा है, कोई पहला माने या चौथा माने।
دعوت دیتے ہیں مجلس سید الشہداء میں آنے کی. آپ آئیں گے تبھی سمجھیں گے. اور کر رہے ہیں آپ, یہ جھگڑا ہی نہیں ہے. پہلے اور چوتھے کا کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ کوئی 10ویں نمبر پہ مانے تب بھی علی علی رہے گا. نہ علی کو مان کے علی کی فضیلتوں میں اضافہ ہوا جا رہا ہے, اور نہ انکار کر کے علی کی عظمت میں کمی آئی جا رہی ہے. دیکھیے ایک بات عرض کر دیں, وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے یہ جو عہدہ امامت کا ہے یہ تحفے میں نہیں ملا ہے. تحفے کی چیز یا ادھار دی ہوئی چیز کبھی کبھی واپس ہو جاتی ہے. امامت ایگزام کے بعد ملی ہے, اور ایگزام کے بعد ڈگری ملتی ہے. ڈگری کوئی چھین نہیں سکتا. اور آپ نے, میں ممبر سے اترا, اس کے بعد آپ نے 100 روپے بڑھائے اور مجھے دے دیے, اور ہم نے 100 روپے لیے. باہر آنے کے وہ مولانا 100 روپے مانگیے تو دیجیے. لے لیا آپ نے. اب 100 روپے ہم نے کسی محنت سے کمائے تو یہ پورا مجمع مل کے چھیننے کا حق نہیں رکھتا. میرے ساتھی ہیں, غور کر رہے ہیں آپ. میں جو بچے ہیں وہ نہیں جانتے, ہمارے بزرگ جانتے ہیں. کئی بار بلگرام آیا, یہ 10 سال کا میری بدنصیبی ہے, وقفہ ہو گیا. 10 سال پہلے آیا, 10 سال بعد پھر حاضری پوری سرکار کی بارگاہ میں. میں یہاں آیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا اتنے میرے مومنین چاہنے والے ہیں جو باہر رہ رہے ہیں, اپنے کاروبار کے اعتبار سے, نوکری کے اعتبار سے سب کرنا ہے. اور اتفاق سے یہاں الیکشن ہو رہا تھا. حسین عباس صاحب کہنے لگے کہ زہیر بھائی ایسا کریے کہ آپ پرچہ داخل کر دیجیے, ہم یہاں کے امام جمعہ ہم بھی سپورٹ کروائیں گے. ہم نے ان کے کہنے سے پرچہ بھر دیا اور سارے مومنین میرے ساتھ ساتھ. آپ یہ بتائیے کہ اگر جیت گئے تو کیا کریں گے؟ ایک نالی کچی نہیں, سارے روڈیں بنوا دوں گا. آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. سب ہوتا ہے آج کل, کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اب صاحب میرے سامنے جتنے لوگ کھڑے تھے سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. میں جیت گیا. میں جیت گیا اور اس کے بعد میں تو نکل لیا لکھنؤ. جب تک رہا عہدے پہ پلگرام گھوم کے نہیں دیکھا. جتنی نالیاں جو تھی میرے ٹائم پہ وہ بھی ٹوٹ کے اور سڑکوں میں تبدیل ہو گئی. سڑک پہ پانی بہنے لگا اور یہاں سے فون پہ فون, اور کچھ نام فیڈ کر رکھے تھے. جیسے دیکھوں پلگرام کا کسی کا ہے وہ کاٹ, بات ہی نہیں. اب یہاں ایک بار مولانا کے پاس لوگ اکٹھا ہوئے. دیکھیے آگ کی وجہ سے ہم نے ووٹ دیے تھے. بڑا عجیب آدمی نکلا, نالائق آدمی تھا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے گیا تھا, اور دیکھو گھوم کے نہیں دیکھا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے الیکشن کے ٹائم تو آئیں گے بھی یہاں. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہم بھی اپنی جگہ تیار بیٹھے تھے. اس کے بعد الیکشن کا ٹائم آیا, پھر میں آ گیا اور آ گیا مولانا آپ کے ضرور میں کروا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. سب نے ٹھان لی پورے بلگرام والوں نے. اب جو الیکشن ہوا تو میری ضمانت ضبط ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ قوم کا دیا ہوا عہدہ تھا. جب قوم خوش تھی تو میں عہدے پہ آ گیا. جب قوم ناراض ہوئی تو میری ضمانت ضبط ہو گئی. تو جو عہدہ قوم کے صدقے میں ملتا ہے, جو عہدہ قوم کے صدقے میں ملتا ہے, قوم راضی ہے تو عہدہ ہے, قوم ناراض ہے تو عہدہ گیا. اس کے برعکس میں نے پڑھائی کی.
MBBS کیا ڈاکٹر بن گیا, LLB کیا وکیل بن گیا, BTech کیا انجینئر بن گیا. یہ میری ڈگری. پورا گرگرام کیا, پورا UP بھی میرا مخالف ہو جائے تو میں ڈاکٹر رہوں گا. ہندوستان میرا مخالف ہو جائے تب بھی میں وکیل رہوں گا, اس لیے کہ یہ ہے میری ڈگری. امامت قوم کے صدقے میں نہیں ملی, امتحان کے بعد ڈگری کی شکل میں ملی ہے. اب پوری دنیا امام کو امام مانے تب بھی امام ہے, نہ مانے تب بھی. اللہ نے ابراہیم کو آزمایا, خلت دی نہیں آزمایا, نبوت دی, کوئی امتحان کی بات نہیں آئی. امامت دی ہے تو امتحان لے کے ڈگری کی شکل میں. ڈگری کوئی نہیں چھین سکتا, امامت ڈگری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ چوتھا یا پہلا, علی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. درس غلطی مسلمانوں نے نبی کو پہچاننے میں کی ہے. علی کو پہچاننے کی بات نہیں, نبی کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. اپنے نبی کے معاملے میں دو قومیں گمراہ ہوئی ہیں, ایک عیسائی اور ایک مسلمان. لیکن عیسائی کریڈٹ لے گئے, مسلمان اپنی تقدیر کا ماتم کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو پڑھایا اتنا کہ اللہ کا بیٹا کہا, مسلمانوں نے اپنے نبی کو گرایا اتنا کہ بڑا بھائی کہا. عیسائیوں نے اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا, مسلمانوں نے اتنا گرایا کہ بھیا کہہ دیا. عیسائیوں نے بڑھایا تو کریڈٹ عیسائی لے گئے. پوری عیسائی قوم میں اب تک کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں پیدا ہوا. نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا. اور مسلمانوں نے اتنا گرایا کہ ہر آدھا پاگل اپنے کو نبی کہنے لگا. جتنے بھی دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوئے ہیں عیسائی قوم سے نہیں ہیں, مسلمان تھے. عیسائیوں نے اتنا بڑھایا, کسی کی جسارت ہی نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ ہم ہیں. اور انہوں نے اتنا گرا دیا کہ جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اب آج کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اختلافات کہاں سے ہیں. نبی کو پہچاننے میں غلطی ہوئی. جس نے نبی کو معصوم سمجھا تھا اس نے نبی کے بعد معصوم رہبر مانے جس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا تھا. صلی اللہ محمد
اس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا، اس نے نبی کے بعد اپنے جیسا مانا۔ یہ ہے اختلاف، غلطی ہوئی ہے نبی کو پہچاننے میں۔ اور جو معرفت رکھتے تھے بڑی جلدی اچھال لی بات، بس آپ ایمان ہی نہیں لائے۔ ابو طالب ایک بڑا آسان فارمولہ اپنا لیا۔ مولا خطبہ دے رہے تھے اور ایک نکلا ادھر، یہ ہم اور آپ ہیں کہ وہ پیچھے صاحب جو بیٹھے ہوئے اگر دھیرے سے بولیں تو ہماری سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا ہے، لیکن یہ کرامت امامت ہے، دل میں سوچو انہیں خبر ہو جاتی ہے۔ چلا کے بولیں تو ہم اور آپ ہیں مٹی کے پتلے، چلا کے بولیں گے جب کانوں تک آواز آئی، اور اگر اونچا سنتا وہاں یہ ریپیٹ کیجیے۔ لیکن امام سوچا دل میں خبر، اور اگر سوچنے پہ خبر نہ ہوتی تو نجف کا ساقی مدد کرنے کے لیے یہاں کیسے اور سوچا انہیں خبر۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں، دیتے دیتے اپنے باپ کے کچھ فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ ادھر سے وہ دور نکل کے جا رہا تھا، بہت مجمع تھا، دور نکل کے جا رہا تھا اور دیکھا ان کے فضائل بیان کرنے میں مانی نہیں تھا۔ یہ تو میں اتنا بول دیا، اس نے خالی سوچا ہی تھا، میں نہ بولتا تو آپ میں سن پاتے۔ سوچا اور مولا نے کہا رک گیا۔ خطبہ تمام کیا، کہ ادھر آ، یہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی سوچا تھا، مولا کہلا رہے بول۔ کہا وہ آپ کے باپ ایمان نہیں لائے تھے، جب ایمان نہیں لائے تو جنت نہیں جائیں گے۔ ہم اور آپ ہوتے تو چیڑ گیا گریبان پکڑ کے تو تماچے مارتے۔ لیکن یہی تو فرق ہے نا غیر معصوم میں اور معصوم میں۔ میرے مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا اچھا ایک بات بتا، تم نے رسول کی حدیثیں سنی؟ کہاں بہت ساری حدیثیں، کہا میرے بارے میں کچھ رسول نے کہا؟ کہاں کوئی یاد نہیں سنا؟ اس نے سنا ہی، کہا یہ بھی حدیث رسول نے کہی نا کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ سنی؟ کہا اس حدیث پہ تجھے یقین ہے؟ کہا ہاں یقین، پکا ایمان رکھتا ہے؟ یہ رسول ہی نے کہا ہے نا؟ ہاں۔ میرے بارے میں کہا ہے نا؟ ہاں۔ آپ کے بارے میں کہا؟ ایمان، یقین، اطمینان، ہاں۔ کہا اچھا اگر یہ پاور میں تجھ کو دے دوں، میرے مولا کہہ رہے اگر یہ پاور میں تجھ کو دے دوں تو یہ بتا تو اپنے ابا کو کہاں لے جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے کہ اگر میرے پاس یہ پاور ہوگا تو ہم اپنے باپ کو مٹی میں لے جائیں گے۔ مولا نے کہا خاموش، تو میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ دادا کی فکر کر۔ غور کر رہے ہیں یہ کمال سرکار، بس ایک بصیرت آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات آگے بڑھا۔ جناب ابو طالب خدا کی قسم عقل حیران ہے ان کے واقعات پڑھنے کے بعد کہ کیا کہا جائے سرکار ابو طالب کو۔ بصیرت دیکھیے، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ جناب طالب عقیل
جعفر طیار، مولا کائنات، یہ 4 بیٹے ہیں اور چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے کمالات۔ دیکھیے تاریخ میں جناب طالب کے زیادہ واقعات نہیں ملتے، لیکن اللہ نے ان کا نام باقی رکھنے کے لیے نام عمران تھا، ابو طالب سے مشہور کر دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ کہ طالب کا نام زندہ رہے۔ جناب عقیل نصاب عرب ہیں، عرب کے شجرے جانتے ہیں، جانوروں کے بھی شجرے، نصاب عرب۔ جناب جعفر وہ عظیم شخصیت جو سب سے پہلے ہجرت کر کے مکے سے حبش گئے اور اس دن پلٹ کے آئے تھے جب خیبر فتح ہوا، تو رسول اسلام کے جملے تھے، پتہ نہیں میں کس بات پہ زیادہ خوشی مناؤں، بھائی کے واپس آنے پر یا خیبر کے فتح ہونے پر۔ اور علی ابن ابی طالب کے کمالات بے شمار۔ میں ایک جملہ کے بعد آگے بڑھاتا ہوں۔ مولا متقیان کے لیے رسول اسلام نے فرمایا، وہ جب اژدہے کو چیر ڈالا تھا تو لوگوں نے کہا کیا کیسے پتا چلے گا؟ کب آج سے، یہ تو کبھی نہ کبھی مرنا تھا، اس کو قیامت تک کے لیے فارمولہ دے رہا ہوں، آج سے عشق علی، ذکر علی، ولائے علی سے نسلوں کا پتا چلے گا۔ علی کا ذکر کرو، شجرہ پہچانو۔ جناب عقیل کو یہ علم تھا کہ وہ عرب کے شجرے جانتے تھے۔ جناب ابو طالب کے 2 بیٹے ہیں، ایک شجروں کو جانتا ہے، ایک سے شجرہ جانا جاتا ہے۔ سرکار ابو طالب کی ایک صفت پر بیان کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ 2 بیٹیاں، ام ہانی بڑی بیٹی، سرکار ابو طالب نے رسول اسلام کی پرورش کی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کا باپ مر جاتا ہے اور چچا موجود ہوتا ہے تو بچوں کی پرورش کرتا ہے، اور جب بچے پروان چڑھ جاتے ہیں تو بچہ سوچتا ہے کہ بھئی آج میں کسی قابل ہو گیا ہوں، میرے چچا کا میرے ساتھ احسان ہے، تو کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ چچا کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور اسلام جوان ہو گئے تو انہوں نے سرکار ابو طالب کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آپ ام ہانی کا آپ میرے ساتھ کر دیں۔ ام ہانی کو سرکار ابو طالب بہت چاہتے تھے، کہا آپ ہمارے ساتھ کر دیجیے، یہ سوچ کے کہ شادی ہو جائے گی، چچا کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا گھر ہی میں۔ سرکار ابو طالب نے منع کر دیا، نہیں بیٹا، میں عرب کے کسی عظیم خاندان میں کسی عظیم خاتون کے ساتھ تمہارا کروں گا، ام ہانی کے ساتھ نہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر ہم سرسری اعتبار سے اس مسئلے کو دیکھیں تو یہ عجیب بات لگتی ہے، اس دھرتی پر، اس زمین پر محمد عربی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ بھائی جس کے گھر میں محمد عربی رشتہ لے کے جائیں، کیا کہنا بھائی، اور ٹھکرائے گا؟ ارے رشتہ لے جانے کی بات جانے دیجیے، ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بیٹیاں دی گئی ہیں۔ سرکار کر لیجیے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ لوگوں نے کیوں رشتے کیے۔ جب مامون نے امام رضا کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا تو اس کے مشیر نے کہا اپنے کوئی شہزادہ نہیں ملا؟ اچھا جب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیا ہوا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ امام رضا بنت سے قرآنی فرزند رسول ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے کیا کہ میری بیٹی کے بدن سے، امام رضا کے سلب سے جو
جو بچہ پیدا ہوگا بنص قرآنی وہ بھی فرزند رسول ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرا نواسا جو فرزند رسول ہے وہ مجھے نانا کہے. آپ سمجھ میں آیا کہ لوگوں نے رسول کو اپنی بیٹیاں کیوں دی تھی؟ میں کسی عظیم خاندان کی عظیم خاتون کے ساتھ جناب کروں گا، ام ہانی کے ساتھ نہیں. عقلیں حیران تھی، کیوں منع کر دیا؟ راز کو تب کھلا جب صحرا کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لائے. یہ بصیرت تھی سرکار ابو طالب کی. وہ محمد کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتے تھے. اگر ام ہانی کے ساتھ شادی ہو جاتی تو ان سے جو بچی ہوتی وہ علی کی بھانجی ہوتی. ماموں اور بھانجی کا عقد نہیں ہو سکتا. سرکار ابو طالب نے انکار کر کے بتا دیا نبی کا سسر بننا اور ہے سمجھی بننا. بیٹی نہ دینا اور سمدھی بنا لینا یہ بصیرت تھی سرکار ابو طالب کہ اپنی بیٹی کا حق نہیں کیا. اور خدا کی قسم طہارت آپ دیکھیں. دیکھیے آپ حضرات میں بیٹھے ہیں، کوئی نقوی لکھتا ہے، کوئی زیدی لکھتا ہے، کوئی رضوی لکھتا ہے. ماں زیدی ہے، باپ رضوی ہے، بیٹا ہوا زیدی لکھے گا نہیں کسی بھی. نہیں وہ رشتہ باپ سے چلتا ہے، رشتہ باپ سے چلتا ہے. علی کی رگوں میں لہو کس کا؟ جناب ابو طالب کا. حسن اور حسین کی رگوں میں لہو کس کا؟ مولا کائنات کا. وہ بھی ابو طالب کا لہو. لیکن ان سب کو آل ابو طالب کوئی نہیں کہتا، آل رسول کہا جاتا ہے. آپ پوچھئے یہ کون کا آل رسول ہے؟ کون؟ کیا کہنا بھائی؟ ہے تو ابو طالب کی اولاد. کیا کہنا؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. رسول اسلام نے ایک فقرہ کہا، یا علی تموں کا تمی. وضاحت کر دوں، تموں کا تمی یہ نہیں کہا تمی تموں کا. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون ہے. کہا تموں کا تیرا خون، تمی میرا خون ہے. پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں. یعنی تیرا خون میرا خون. علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. مسلمانوں یہ کیسا کافر ہے جس کے خون کو محمد اپنا خون دے رہے ہیں. ابو طالب کے خون کو اپنا خون کا، اور پھر اولاد ابو طالب کو اولاد رسول کا نام ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار ابو طالب کا لہو کتنا طیب ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اولاد رسول، آل رسول، اور بھرم بھی رکھا اس خون نے. سلام خون ابو طالب کو. کربلا میں سب سے زیادہ ابو طالب کا خون بہا.
اسلام کی بقا، کعبے کا تحفظ، قرآن کا وقار سب قائم رہے، ہم مٹے تو مٹ جائیں۔ اور مٹا کون؟ خالی یزیدی لشکر نے محسوس کیا کہ ہم نے مٹا لیا؟ جو مٹ جاتا ہے اس کے دربار نہیں سجتے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، یہ فرش عزا پر مومنین کا آنا، یہ یاد میں تڑپ تڑپ کے رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئے، وہ مٹے نہیں۔ بس عزیزو، ایام عزا کی آخری رات، فضائل خوب سن لیا آپ نے، اولاد کو سلامت رکھے۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کے آئے، رات کا وقت ہے، نصف شب گزرنے والی ہے، آپ اپنے بستر کا چین اور آرام چھوڑ کر اس فرش عزا پر بیٹھے غصہ لینے کے لیے۔ آپ نے چین تو بستر کا چھوڑا ہے، لیکن آپ کے بیٹھنے کے لیے فرش بھی بچھا ہے، اور یہ جو 1 گھنٹے سوا گھنٹے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا بار بار، اور آپ عزا خانے تک، اس بارگاہ باب الحوائج تک اپنے گھر سے نکل کے آئے 100 قدم 150 قدم، یا ہمارے جو حسینی عزادار باہر سے آئے وہ بھی کوئی بہت طویل سفر کر کے نہیں آئے، لیکن ایک ٹوٹی پسلیوں والی غریب حسین کی ماں جو بہت لمبا سفر کر کے آئی، طویل سفر کر کے آئی، اور وہ بیوی جو پرسہ لینے آئی ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھی ہے۔